پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایک طرف معیشت کی یہ حالت ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی. دوسری طرف معیشت کی یہ حالت ہے کہ پیسے اتنے ہیں کہ لوگ لوٹے چلے جا رہے ہیں. کم سے کم خبریں تو یہی ہیں. اب ہمارے صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ پارلیمان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کرپشن کی خبریں ہر طرف ہیں, نظر ہمیں آ رہا ہے, آپ بھی ورڈ ہیں, یہ بھی ورڈ ہیں, یہ بھی ورڈ ہیں, ہم سب ورڈ ہیں. قانون سازی کریں, ادارہ بنائیں, کرپشن کو روکیں, اکانومی کو چلائیں, یہ کام نہیں کرتے. آپ کو میں پیپر اس دن پڑھ رہا تھا, بڑا اچھا آپ نے پیپر لکھا, لیکن عملی کام کیا ہے؟ ویئر از دا لا اگینسٹ کرپشن, ویئر آر دی انسٹیٹیوشنز؟ دیکھیے, لا اگینسٹ کرپشن ہر ملک کی ضرورت ہے. ہمارے بدقسمتی سے ہمیشہ جب بھی لا آیا ہے تو وہ اپوزیشن سپیسیفک ہوتا ہے جی. اور حالانکہ جو جنرل مشرف کا نیب تھا اس میں تو 2-3 سال تو اکراس دا بورڈ بہت انویسٹیگیشنز ہوئیں, لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی اپوزیشن سپیسیفک ہو کے رہ گیا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہر طبقے کے لیے ہونی چاہیے, جس کا کوئی اپوزیشن کو کرش کرنے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کے کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کی بے حد ضرورت ہے. کرنا کس نے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے. کرنا کچھ چیزیں ہیں جو ہم اسٹریٹ اوے کر سکتے ہیں. مثلا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, مثلا اگر نیشنل انشورنس کارپوریشن ہے, یہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے, میں بڑا بول نہیں بولتا, یہ دونوں ادارے میرے نیچے رہے نا پچھلے 5 سال. کسی نے ان 2 اداروں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. آج کل یہ بڑے بڑے سارے اسکینڈلز ان اداروں کے, ان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اوور نائٹ. ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا. اسٹیل مل کا ایک کیس آیا, پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا, وہ انویسٹیگیشن FIA کر رہی ہے نہیں کر رہی, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. اگر اب سپریم کورٹ نہ ہو تو بالکل ہی نہیں پتہ چلے گا. KESC میں کیا ہو رہا ہے, ہماری غلطی, ہم نے ایک سعودی انویسٹر کو بیچ دیا, اس نے $1.5 کا شیئر خریدا, اس نے ہمارے دور کے بعد 4-4.5 روپے کا بیچا, پتہ نہیں کتنے بلین جیب میں ڈالے, وہ تو بھاگ گیا, کسی کو نہیں پتہ چلا کیا ہوا. ایک نئی مینجمنٹ آ گئی, کچھ پتہ نہیں چل رہا ادھر کیا. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا جی, یہ قانون سازی کے علاوہ یہ تو اسٹریٹ اوے کرنا کس نے؟ جب سب کے سب نے کرنا ہے جی, اور کس نے کرنا؟ نہیں, آپ کی حکومت آتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے پروجیکٹ کیا, اس کے بعد وہ بھاگ گیا, پتہ نہیں کیا ہوا. دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی کے لیڈران کے اوپر بھی کرپشن کے اتنے چارجز ہیں. یہ کہنا کہ ہمارے خلاف نیب کا ریفرنس نہیں ہے, مطلب پبلک پرسپشن جو ہے نا, اس نے یہ نہیں کہا کہ چودھری شجاعت کی پارٹی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو اکراس دا بورڈ مطلب کہیں نہ کہیں تو حقیقت ہوگی نا جہانگیر صاحب. پھر قانون سازی کر لیں, اگر یہ نہیں ہوتا تو مطلب رکتی نہیں ہے تو قانون سازی کریں, کوئی کیمپین چلائیں. طلعت بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پیسے رپو, یہ جو ہے چند ہاتھوں میں ہے, نیچے نہیں ہے غریب لوگوں کے پاس یا عام مڈل کلاس کے پاس, وہ تو بہت تنگ ہے. یہ تو چند ہاتھوں میں ہے پیسے. کن کن کے پاس ہے؟ آج بتا دیں ہمیں کن کن کے پاس ہے, چون سے چند. مجھ سے پوچھ رہے, مجھے بڑی حیرت ہے. میرا تو خیال تھا آپ نے یہاں پر ایک لسٹ بنائی ہوگی, آج کے دن آپ یہاں پہ کہیں گے کہ اتنے ہزار لوگوں نے اتنے کروڑ اور ارب جو ہے وہ قرضے لیے, ابھی تک معاف کروا کے بیٹھے اور واپس نہیں کیے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگے گا کہ جیسے جو ہے نا گورنمنٹ اپوزیشن بن گئی ہے. سو یہ جو ہے یہ لوگوں کا کام ہے اور یہ اداروں کا کام ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چاہیے آپ ان سے کہیں بلائیں کسی وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر کو یہاں پہ, ان کو لسٹ رکھے یہاں پہ, دیکھیں. بہت بڑی اور یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں. آپ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کو میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات پہ. یہ بہت بڑی میتھ ہے جی کہ قرضے جو ہیں, قرضے سیاستدان کھا گئے. مجھے ابھی تک یاد ہے, ایسن کو بھی شاید یاد ہو, 95 کا یہ زمانہ تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں, بڑا شور مچا, قرضے سیاستدان کھا گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو انہوں نے ایک دن ایک لسٹ رکھ کے رکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس لسٹ میں اتنا بڑا دتہ تھا, 97% نان پالیٹیشنز تھے. ابھی جو اسٹیٹ جیسے مراد یہ کہ پالیٹیشنز کے رشتہ دار تھے, نہیں معذرت کے ساتھ ہمایوں صاحب, کیا بات, آپ کا کیا خیال ہے پولیٹیشین کا نام آئے گا یا فیصلہ صاحب؟ پولیٹیشین سے مراد یہ نہیں کہ جو ووٹ لے کے آتے ہیں. ابھی دیکھیے, جو طاقت انجوائے کرتا ہے. سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو بلایا اپنے پاس کہ 50 ٹاپ لون ڈیفالٹرز کی لسٹ ہو. اس میں کھینچتان کے سیف الرحمان ہی نکلا نا, کھینچتان کے سیاستدان ایک, اور کوئی بھی نہیں تھا جی, نہ کوئی رشتہ دار تھا. دیکھیں میں اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کرپشن کا ختم کرنے کا معاملہ ہے یہ بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے. دیکھیں مشکل اس لیے کہ دنیا میں آج تک کوئی بھی معاشرہ 100% کرپشن فری نہیں ہوا, چاہے ترقی یافتہ ملک ہے چاہے نہیں ہے, لیکن اس کا لیول ایک منیمم تھریش ہولڈ پہ لایا جا سکتا ہے.
اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کی چیز کیا آپ نے کہا قانون کون بنائے گا، تو وہ پارلیمنٹ بنائے گی۔ طلعت صاحب پچھلے 2.5 سال سے ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر احتساب کے ادارے کا قانون دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہ ماضی میں یہ شکایتیں ہوئیں کہ جو بھی احتساب کا ادارہ بنا اس نے اپوزیشن کو نشانہ بنایا۔ تو ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس پہ یہ طے کیا تھا کہ ایک ایسا شفاف ادارہ ہوگا جو حکومت اور اپوزیشن جس پر اتفاق کریں گے اس کے سربراہ پہ، جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ اب پچھلے 2.5 سال سے وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پڑا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جو دانتوں کے بغیر ہو، جو بائٹ نہ کر سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جو چاہے سیاستدان ہے، چاہے جج ہے، چاہے جنرل ہے، چاہے صحافی ہے، چاہے بزنس مین ہے، جس نے بھی اس ملک کی دولت لوٹی ہے اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ اور وہ یہ بھی ہے نا کہ کب سے شروع کرنا ہے، وہ بھی تو ایک ایشو ہے نا۔ میں کہتا ہوں جی 47 سے شروع کریں، ٹھیک۔ جس نے بھی لوٹا ہے۔ مثال دوں۔ اچھا ایک بات ہو، دوسری چیز ہم نے کہی کہ کرپشن کو ختم کرنے کا اوور نائٹ مسئلہ بہت آسان ہے۔ ہمارے دور میں جو سرکاری بینک تھے، ہم نے ان کے اندر جو بینک آف امریکہ، سٹی بینک سے ٹاپ بینکرز ہیں ان کو لے کر آئے، ان کو آٹونومی دی۔ آج وہی بینک جو ڈوبے ہوئے بینک تھے بہت وائبرنٹ بینکس ہیں۔ یہ جتنے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں جن کو وزیر خزانہ خود کہتے ہیں کہ 300 ارب سے زیادہ یہاں لیکیج ہے، کس نے روکا ہے کہ جو پاکستانی ٹیلنٹ والے ہیں اوورسیز ڈائیوسپورا میں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، پاکستان کے اندر پروفیشنلز ہیں، آپ اشتہار دے کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بہترین پی آئی اے کا سربراہ لگائیں، بہترین پی ایس او کا لگائیں۔ حد یہ ہے کہ ابھی تازہ ترین مثال نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ہے کہ جس سربراہ کو سپریم کورٹ نے کرپشن پہ گرفت کی، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی، نواز دیا گیا۔ اب اگر آپ کرونیز کو اور کرپٹ لوگوں کو ان سرکاری کارپوریشنوں میں لگائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ کہ حکومت کی یہ پالیسی ہے، لہٰذا اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب قومی اسمبلی کا جو اگلا اجلاس ہوگا، اناف از اناف، اور اس اسمبلی کے اجلاس میں جب تک حکومت ان کرپشن کے سکینڈلز پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گی، ہم قومی اسمبلی کی کاروائی نہیں چلنے دیں گے۔ ایسا اقبال صاحب، پھر پرائم منسٹر صاحب نے جا کے مل لینا ہے، جاتی عمرہ میں انہیں ٹیلی فون کر لینا ہے، یہ نہیں چلیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ جہانگیر صاحب، if you have a point in that. میں آپ کو ایک مثال، جی میں ایک مثال سے دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی این ایس سی کی آپ بات کر رہے ہیں نا جی، نیشنل انشورنس کارپوریشن، کتنے بڑے اسکینڈل ہیں۔ سپریم کورٹ نوٹس لے رہا ہے، سینٹ کی کمیٹیز نوٹس لے رہی ہیں، نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز نوٹس لے رہی ہیں جی۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ڈائریکٹر میں سے 2 بالکل بے گناہ ڈائریکٹر پکڑے ہوئے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ نیازی صاحب پکڑے گئے، حبیب اللہ صاحب پکڑے گئے، کچھ مہینے گزر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کا نام نہیں آئے گا، کوئی رپورٹ نہیں بنے گی، اور اس وقت 2 ٹوٹلی انوسینٹ ڈائریکٹر جن کو کچھ نہیں پتا وہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ صاحب کیوں نہیں بنے گی؟ یہ آپ دیکھیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ بیکاز پارلیمنٹری کمیٹیز اس میں انوالوڈ ہیں، نہیں، آئی ڈونٹ سی اسٹیل مل میں کچھ نہیں ہوا، این ایس سی میں کچھ نہیں ہوا، رینٹل پاور میں اب کچھ تھوڑے بہت پیسے واپس ہو گئے 2 کے۔ سوال یہ کیوں نہیں ہوا؟ بیکاز دیر از اب مجھے صاف جواب چاہیے، مجھے بریک میں نے ہولڈ کیا ہوا اس دفعہ ابھی کیوں نہیں ہوا؟ ابھی نہیں، کیوں نہیں ہو رہا؟ جب سب کو پتا تو کیوں نہیں؟ Executive just doesn't listen to the Supreme Who's Court. the executive? Executive is the government. It just doesn't listen to the Supreme سب کچھ پتا ہے، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، حکومت کان پر جوں نہیں رینگنے دیتی، سنتی نہیں ہے۔ حکومت کے اندر تو اپوزیشن بھی بیٹھی ہے، اگر آپ کولیشن حکومت دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایک ہی جیسا ہے یا کہیں بھی کوئی فرق بھی ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں۔